بلساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سیرت کے درس میں ہم نے پڑھا تھا مدینہ طیبہ کے بارے میں اور ہجرت کے وقت اس کی جو صورتحال تھی اس کے بارے میں۔ اب اس بار ہم ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کی طرف سے حکم آیا، صحابہ کرام کو کیا کیا پریشانیاں ہوئیں، تو پریشانیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور سب سے بڑی پریشانی جو تھی وہ یہی تھی کہ انہیں اللہ کی عبادت کرنے کی تھی۔ جس دین کو انہوں نے قبول کیا تھا، دین اسلام کو، اس پر جو بھی عمل کرتا تھا اسے ستایا جاتا تھا۔ تو ان سب ساری صورتحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی، صحابہ کرام نے حبشہ کی جانب ہجرت کیا، اور پھر اس کے بعد اب وہ وقت آیا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی۔ یہ ہجرت کو جو واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، یہ بہت ہی اہم اور انقلابی واقعہ ہے۔ قریش یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ظلم و تشدد کے ذریعے اتنا ظلم کر دیں ہم مسلمانوں پر کہ وہ واپس آ جائیں، جو دین انہوں نے قبول کیا ہے اس دین کو چھوڑ دیں۔ مسلمانوں نے تو اپنا گھر بار چھوڑنا منظور کیا، گھر بار چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ ہجرت کے جو لغوی معنی ہے، یعنی لنگوسٹک جو لینگویج میں اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ پھر اس لفظ کو خاص طور سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانے پر اس لفظ کو بولا جانے لگا۔ یہ لفظ اس وقت زیادہ مشہور ہوا جب مسلمان مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے۔ اب اگر ہم کہیں پر بھی ہجرت کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا دماغ وہیں پر جا کے پہنچتا ہے۔ عام طور پر ہجرت سے ہجرت مدینہ ہی مراد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی امتوں میں ہجرت نبوی کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک نبی آئیں گے اور وہ اس طریقے کا واقعہ ہوگا اور وہ ہجرت کریں گے خاص علاقے کی طرف، اس علاقے کی کچھ پہچان بھی بتلائی گئی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ سنایا کہ وہ کیسے ناز و نعمت اور لاڈ پیار میں پلے بڑھے، اپنے آبائی دین مجوسیت سے کیسے کنارہ کش ہوئے، چھوڑ دیا وہ دین مجوسیت، اور حق کی تلاش میں بہت سے کٹھن مراحل، بہت اسٹرگل کیا انہوں نے صحیح بات کی تلاش کے لیے۔ مختلف پادریوں کے پاس گئے، دین مسیح کی تعلیم حاصل کی، اور آخر کار منزل منصود تک پہنچ گئے۔ اور وہ کیسے پہنچے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجوسیوں کے آتش کدے میں آگ جلانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔
ایک دن میں اپنی جاگیر کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجے کے پاس سے، ان کی عبادت میں مجھے کشش محسوس ہوئی۔ ابھی تک یہ کیا تھے؟ دین مجوسیت پر عمل کر رہے تھے، اور جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے دین مجوسیت میں آگ جلانے کا کام ان کے سپرد تھا، حضرت سلمان فارسی۔ تو جب وہ ایک دن نکلے اپنے گھر سے تو انہوں گرجا گھر کے سامنے سے گزرے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عیسائیوں کی عبادت میں کشش محسوس ہوئی۔ میں نے ان کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے متعلق آگہی حاصل کی۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ یعنی جب گھر والوں کو یہ پتہ چلا کہ سلمان تو عیسائیت دین یعنی نصرانیت کو سیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نصرانیت کو سیکھ رہے ہیں، عیسائیت کو سیکھ رہے ہیں۔ تو جب گھر والوں کو پتہ چلا تو گھر والوں نے کیا کیا؟ زنجیروں میں جکڑ دیا۔ سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں کسی نہ کسی طریقے سے مجھے جو گرفت میں ڈالا گیا تھا اس سے چھٹکارا حاصل کر کے شام کی طرف جانے والے قافلے سے جا ملا۔ شام میں دین مسیح کے سب سے بڑے پادری کے پاس پہنچا، اس کی رفاقت میں شب و روز گزرنے لگے، یعنی وہیں پادری کے پاس رہتے تھے، دن رات وہیں گزارتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے علم سے فیضیاب ہونے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، پھر اس کی جگہ دوسرے پادری سے فائدہ حاصل کرتا رہا۔ تھوڑی ہی مدت بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق میں علم حاصل کرنے کے لیے موصل چلا گیا۔ عراق میں ایک شہر ہے، وہاں پر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہاں کے پادری کو اللہ کا بلاوا آ گیا۔ اس نے مجھے نصیبین میں دین مسیح کے بڑے عالم کے پاس جانے کی وصیت کی۔ وہاں سے علم حاصل کیا، لیکن اللہ کی قسم کچھ ہی دنوں بعد اس پر بھی عالم نظر طاری ہو گیا۔ سکرات کی حالت اس پر بھی طاری ہو گئی۔ اس پادری نے مجھے روم، یعنی جو ابھی فی الحال ترکی ہے، وہاں پر اموریہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں بھیج دیا۔ کچھ دنوں بعد اس کی وفات کا وقت بھی آ پہنچا، تو اس نے مرتے وقت مجھے یہ وصیت کی کہ اے بنی واللہ، اے میرے بچے، اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو اس دین عیسائیت پر ہو جس پر ہم ہیں، تاکہ میں تجھے اس کے پاس جانے کا حکم دوں۔ لیکن اب تم پر اس نبی کے دور کا سایہ پڑنے لگا ہے جو ابراہیمی دین کے ساتھ مبعوث ہوگا۔ وہ سرزمین عرب سے ایسی جگہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے گا جو دو حروں کے درمیان ہوگی۔ ان دو حروں کے درمیان نخلستان ہوگا، یعنی نخلستان، نخل بولتے ہیں کھجور کو، یعنی کھجوروں کے بہت سارے پیڑ ہوں گے، باغات ہوں گے۔ اس کی صفات واضح ہوں گی، وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ یعنی کیا ایک علامت یہ بتائی کہ وہ جو نبی ہوں گے وہ ہدیہ تو قبول کر لیں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ان کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی، نبوت کی خاتم نبوت کی مہر ہوگی۔ اگر تمہیں
اس علاقے کی طرف جانے کی ہمت و قدرت ہو تو ان کے پاس ضرور جانا. یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم، دوسرے عالم سے تیسرے عالم، اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی کو پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا. پھر وہ آئے بھی وہاں پر، وہ پورا واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالی جب موقع آئے گا تو اس کو بیان کریں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک دوسری جگہ تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کیا تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے؟ کعب فرمانے لگے ہاں، تورات میں ان کا تذکرہ اس طریقے سے ہے، کیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے، طابہ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، ان کی حکومت شام میں ہوگی، وہ بدگوئی نہیں کریں گے، یعنی برا کلام نہیں کریں گے، بازاروں میں شور و غوغا بھی نہیں کریں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، معافی اور درگزر سے کام لیں گے. ان کی امت اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرنے والی ہوگی، وہ ہر خوشی اور ہر غمی میں اللہ کی تعریف کریں گے، ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی کریں گے، نماز کے لیے اعضا دھویا کریں گے، کمر پر تہبند باندھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے اس طرح سب بندی کریں گے جس طرح وہ میدان جہاد میں سب بندی کریں گے. ان کی آوازیں مساجد میں شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح ہوں گی اور ان کی اذانیں آسمان کی فضا میں گونجیں گی. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں کیا گیا. اسی وجہ سے کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالہجرت مدینہ طیبہ میں آ بستے تھے کہ ہاں تشریف لانے والے ہیں نبی یہاں پر. اسلام کی دو ہجرتیں ہوئی ابتدائی دور میں. پہلی ہجرت دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہوئی اور مشرکین مکہ کی اظہار ثانیوں سے عاجز آ کر بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. دوسری مرتبہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کی گئی. یہ ہجرت اس وقت شروع ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. مکہ سے مدینہ کی طرف یہ ہجرت فتح مکہ تک جاری رہی. جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے لیے خاص ہے. لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت. اس حکم کی روشنی میں مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی خصوصیت ختم ہو گئی، لیکن دارالکفر سے دارالامن کی طرف ہجرت کا عمل باقی رہا اور قیامت تک باقی رہے گا. ہجرت مدینہ کے اسباب کیا رہے، کیوں آخر مدینہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو ہجرت کرنی پڑی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے شدید محبت تھی. آپ یہاں پیدا ہوئے، یہیں پر بچپن گزرا، یہی جوانی کے ایام بسر فرمائے. اسی سرزمین پر آپ کے آبا و اجداد کی پوری تاریخ رقم تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو ہر وقت اللہ جل شانہ کے بابرکت گھر
خانہ کعبہ کی روح پرور اور ایمان افروز قربت نصیب تھی، جب چاہتے تب حرم میں چلے جاتے تھے۔ وہ گھر کی جسے ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کی دیکھ بھال اور نگرانی کا فریضہ آپ کے بزرگ انجام دیتے رہے، اور جس مقدس گھر کی بدولت پورے جزیرہ نما عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کی عزت کی جاتی تھی۔ بھلا اتنی مقدس نسبتوں اور محبت والی چیزوں کو چھوڑ کر کے کوئی کسی اجنبی جگہ کیوں چلا جائے گا؟ اب جو اہم اسباب خاص کیے جاتے ہیں اس کے لیے کہ آخر کیوں چھوڑنا پڑا اتنا محبوب ترین شہر، ایک سبب تو یہ بیان کیا گیا کہ اہل اسلام کو دارالکفر اور دار التعذیب سے بچا کر ایسے علاقے کی طرف منتقل کرنا جہاں اسلام کی چھتری تلے، اسلام کے سائے تلے اطمینان سے قیام کیا جا سکے اور دین اسلام کے شعائر کی پابندی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور شرک کو مٹانے اور اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کا پرچم بلند کرنے کے لیے شام و سحر جو عظیم الشان جد و جہد کر رہے تھے، اس میں بیرونی طور پر جناب ابو طالب اور گھریلو زندگی میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ جب جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جدائی کا غم بڑی شدت سے محسوس فرمایا۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار و مشرکین نے بے روک ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا، پریشان کرنا، ایک دم وہ آپے سے باہر ہی ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کا پلان بنا لیا۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقل مکانی اور ہجرت ناگزیر ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انصار مدینہ کی جانب سے اہل اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی مسلسل دعوتیں دی گئیں، اسلام پر بیعت کی گئی اور امن و سکون کے ساتھ شاعر اسلام کی ادائیگی میں تعاون کی آپ کو یقین دہانیاں کرائی گئی۔ اب یہ جب ماحول ملا، مدینہ کی طرف سے اتنی دعوتیں آئیں، تو اس وجہ سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کو خواب میں آپ کی ہجرت گاہ دکھا دی اور آپ کو ہجرت کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکوں کے مظالم کی شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے ظلم کی شکایت کی اور ہجرت کی اجازت چاہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اریت دار ہجرتکم رأیت سبخۃ ذات نخر بین لابتین، مجھے تمہارا دار ہجرت دکھایا گیا ہے، وہ ایک شور زدہ کھجوروں والی زمین ہے جو دو سیاہ پتھریلی زمینوں کے درمیان واقع ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں نے خام میں دیکھا کہ میں مکہ سے کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ یمامہ یا حجر کا علاقہ ہوگا، لیکن وہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب انصار مدینہ نے اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے اعانت پر بیعت کی، تو آپ نے مکہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ ہجرت کریں اور اپنے انصاری بھائیوں سے مل جائیں۔ پھر فرمایا، ان اللہ عز وجل قد جعل لكم اخوانا ودارا تأمنون بها۔ اللہ عز وجل نے تمہارے لیے ایسے بھائی اور گھر بنا دیے ہیں جہاں تمہیں امن اور سکون نصیب ہو۔ یہ حکم پا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یکے بعد دیگرے ہجرت کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت مدینہ کے لیے اپنے پروردگار کی اجازت کا انتظار کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کے لیے آپس میں مشورہ کرتے، ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے اور پوشیدہ طور پر سفر پر روانہ ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہجرت پر بیشتر اصحاب مدینہ چلے گئے۔ ہجرت سے صرف وہی مسلمان پیچھے رہے جنہیں مشرکین نے روکے رکھا اور ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ لیکن علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے ساتھ دینے کے لیے بدستور مکہ ہی میں ٹھہرے رہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے علل اعلان ہجرت کی، یعنی بالکل اعلانیہ سب کو بتا کر کے۔ ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ اور ان کے ساتھی شامل تھے۔ بعض صحابہ کرام چھپ کر مدینہ گئے، ان میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ جیسے مفلوق الحال افراد شامل تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے تمہاری جائے ہجرت دکھائی گئی ہے جو دو سیاہ سنگلاخ میدانوں کے درمیان کھجوروں والی جگہ ہے، تو لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ پھر مہاجرین حبشہ بھی مدینہ پہنچ گئے، یعنی جنہوں نے حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کی تھی وہ حبشہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مہاجرین ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پھر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے تھے۔ پھر ہمارے پاس یکے بعد دیگرے سعد بن ابی وقاص، بلال، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم پہنچے۔ ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم 20 افراد پر مشتمل مہاجرین کے گروہ کے ہمراہ پہنچے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ ابن اسحاق اور ابن ہشام نے ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی اور اپنے شوہر کی ہجرت کے سلسلے میں اپنے ایمانی جذبے اور یقین محکم کا تذکرہ کچھ یوں فرماتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ کر لیا، مجھے اونٹ پر سوار کیا، میری گود میں سلمہ بن ابی سلمہ بھی تھا۔
ہم نے تن بتقدیر سفر شروع کر دیا۔ اسی دوران میں ہمیں بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے آدمیوں نے دیکھ لیا۔ وہ فوراً ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے ہم تمہارے معاملے میں بے بس ہیں، لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہماری لڑکی ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ تم اسے مختلف علاقوں میں ادھر ادھر گھماتے پھرو۔ چنانچہ انہوں نے ابو سلمہ سے اونٹ کی مہر چھین لی اور مجھے پکڑ لیا۔ اس پر ابو سلمہ کے قبیلے بنو عبد الاسد کو طیش آ گیا۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فریقین نے میرے بیٹے سلمہ پر کھینچا تانی شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ بنو عبد الاسد سلمہ کو لے کر چلے گئے اور مجھے بنو مغیرہ نے اپنے پاس روک لیا۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہی مدینہ چلے گئے۔ اس طرح مشرکین مکہ نے میرے شوہر اور بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کر کے ہمیں الگ الگ کر دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں روز صبح کے وقت ابتح نامی جگہ پر جاتی اور دن بھر وہاں روتی رہتی، یہاں تک کہ تقریباً 1 سال گزر گیا۔ پھر اچانک ایک دن میرے خاندان کا ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے بنو مغیرہ سے کہا کہ تم اس بیچاری دکھی عورت کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ تم لوگوں نے خواہ اسے ستا رکھا ہے، اسے اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تب ان لوگوں کا دل پسیجا اور انہوں نے مجھ سے کہا، اگر تو اپنے شوہر کے پاس جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ اس موقع پر بنو عبد الاسد نے بھی میرا بیٹا مجھے واپس دے دیا، چنانچہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہوئی، بیٹے کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ روانگی کے وقت میں تنہا تھی، بالکل اکیلے۔ ایک میں تھی یا اللہ کی ذات تھی؟ اللہ کے مخلوق میں سے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ اگر مجھے کوئی سر راہ ملا تو میں اس سے گزارش کروں گی کہ مجھے میرے شوہر تک پہنچا دے، یعنی اگر کوئی راستے میں مل گیا تو میں گزارش کروں گی اس سے کہ مجھے میرے شوہر تک پہنچا دے۔ جب میں مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بنو عبد الدار سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بولا، اے بنت ابو امیہ، تم کہاں جا رہی؟ میں نے کہا، اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میرے ساتھ میرے بیٹے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس پر عثمان نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے پورے عرب میں عثمان سے زیادہ صاحب حیا آدمی نہیں دیکھا۔ وہ راستے میں جب بھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا، اونٹ کو بٹھا دیتا اور خود دور چلا جاتا۔ جب میں نیچے اترتی تو اونٹ کو ایک طرف لے جاتا، سامان نیچے اتارتا اور درخت سے اسے باندھ دیتا، پھر مجھ سے دور جا کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا۔ جب کوچ کا وقت یعنی ڈپارچر کا وقت آتا، اونٹ لے کر میرے پاس آ جاتا، اسے میرے پاس بٹھا دیتا اور خود دور جا کر صدا لگاتا، سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل دیتا۔ وہ اسی طریقے سے مجھے مدینہ تک لے آیا۔ جب ہم قبا میں بنو عمرو بن عوف کے محلے میں پہنچے تو اس نے کہا، تمہارا شوہر اس بستی میں ہے، جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ واپس مکہ روانہ ہو گیا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اکثر فرمایا کرتی تھیں، میرے علم کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف ابو سلمہ کے گھرانے کو پیش آئی، اور عثمان بن طلحہ جیسا نیک سیرت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ خاندان ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ نے اپنی زوجہ سیدہ لیلہ بنت ابی حسمہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی۔ عامر بن ربیعہ بنو عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں، لیلہ بنت ابی حسمہ پہلی خاتون ہیں جو اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچی۔ امام موسیٰ اس حوالے سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی ایک صورت یہ نکالی گئی، ڈاکٹر ابو شہبہ کہتے ہیں کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہے جو ہجرت کی غرض سے مکہ سے نکلی، اور لیلہ بنت ابی حسمہ پہلی خاتون ہے جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ اگر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو مکہ میں نہ روکا جاتا تو مدینہ پہنچنے والی وہی پہلی خاتون۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی ہجرت کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں، عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل سہمی نے جب ہجرت مدینہ کا فیصلہ کیا تو ہم نے مقام صرف سے آگے عطاء بنی غفار میں تنازب نامی جگہ پر جمع ہونے پر اتفاق کیا۔ طے پایا کہ جو شخص بھی مقررہ وقت تک وہاں نہیں پہنچے گا اس کی نسبت سمجھا جائے گا کہ اسے مکہ والوں نے قید کر لیا، لہذا باقی دونوں سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عیاش تو مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، لیکن ہشام کو مکہ والوں نے پکڑ لیا اور قید کر کے تکلیفیں دینا شروع کر دیں اور ہم مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے مدینہ ہجرت کے وقت اپنے سفر کو پوشیدہ رکھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے علی الاعلان ہجرت فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے گلے میں تلوار لٹکائی، کمان کندھے پر رکھی، ترکش سے تیر نکال کر ہتھیلی میں تھام لیے، پھر اپنی کمر سے نیزہ باندھا اور اس حالت میں بڑے جلال کے ساتھ بیت اللہ کی طرف چل دیے۔ قریشی سردار بیت اللہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بڑے کر و فر سے بیٹھے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئے، 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قریشیوں کی مجلسوں کے آگے گزرنے لگے۔ وہ قدم بڑھاتے جاتے تھے اور نہایت بلند آواز سے یہ اعلان کرتے جاتے تھے، چہرے بگڑ جائیں، اللہ تعالیٰ ان ناکوں کو خاک آلود کرے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کی اولاد یتیم ہو اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ میرے مقابلے کے لیے اس وادی کی دوسری جانب چلا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر کسی شخص کو بھی انہیں جواب دینے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے چل دیے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی قوم اور خاندان کے افراد کو بھی لے گئے۔ اس طرح بعض کمزور لوگوں نے بھی آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ 20 افراد نے ہجرت کی۔
ان میں سے 13 افراد کے اسماء گرامی ابن اسحاق نے ذکر کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی زید بن خطاب تھے، جو ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ یمامہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کا نام سب ذکر کیا گیا ہے، 13 لوگوں کا، 7 لوگوں کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام دونوں عیاش بن ابی ربیعہ کے چچا زاد تھے۔ عیاش رضی اللہ عنہ ان کے اخیافی یعنی ماں جائے بھائی بھی تھے۔ عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ ابھی قبا ہی میں رہائش پذیر تھے کہ انہی دنوں ابو جہل اور حارث نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ عیاش کو واپس لایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو جہل اور حارث عیاش رضی اللہ عنہ کو واپس لانے کے لیے مکہ سے نکلے اور ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے۔ ابو جہل اور حارث نے آتے ہی عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تیری ماں نے نظر مان رکھی ہے کہ تجھے دیکھے بغیر سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ یہ بات سن کر عیاش رضی اللہ عنہ کا دل نرم پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیاش کو خبردار کیا کہ دیکھو، یہ لوگ تمہیں تمہارے دین کے بارے میں آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا محتاط رہو۔ اللہ کی قسم، تمہاری ماں جوؤں کی تکلیف سے عاجز آ کر کنگھی بھی کرے گی اور مکہ کی گرمی سے تنگ آ کر سائے میں بیٹھنے پر بھی مجبور ہو جائے گی۔ عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، میں اپنی ماں کی قسم پوری کروں گا، اس کے علاوہ میرا کچھ مال مکہ میں رہ گیا ہے، وہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم جانتے ہو میں ایک مالدار قریشی ہوں، تم میرا آدھا مال لے لو مگر واپس مت جاؤ۔ لیکن عیاش رضی اللہ عنہ نہ مانے تو میں نے انہیں پیشکش کی کہ اگر تم نے واپسی کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر یوں کرو کہ میری سواری لے جاؤ، کیونکہ یہ ایک عمدہ اور تجربے کار اونٹنی ہے، اس پر سوار رہنا اور اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوراً نکل بھاگنا۔ عیاش رضی اللہ عنہ ان دونوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ راستے میں ابو جہل نے ان سے کہا، میرا یہ اونٹ تو بہت اکڑ ہے، تم مجھے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھا لو۔ عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں۔ پھر اچانک ابو جہل اور حارث عیاش رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسیوں سے باندھ دیا اور یوں وہ آزمائشوں میں پھنس گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے آل عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض نے بتایا کہ جب ابو جہل اور حارث عیاش کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت سورج بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ داخل ہوتے وقت انہوں نے کہا، اے اہل مکہ، جو سلوک ہم نے اپنے اس بیوقوف ساتھی سے کیا ہے، تم بھی اپنے بیوقوف لوگوں سے وہی برتاؤ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اپنے دل میں کہا کرتے تھے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی اور دوبارہ مکہ چلے گئے، ان سے اللہ تعالیٰ کبھی فدیہ قبول نہیں کرے گا، نہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ۔ آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اور تم
اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جبکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ آیات لکھی اور ہشام بن عاص کو بھیج دی۔ ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیات میرے پاس آئیں تو اس وقت میں ذی طویٰ میں ایک پہاڑ پر چڑھ رہا تھا اور انہیں صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ان آیات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ پھر میں نے دعا کی، اللہم فہمنیہا، اے اللہ مجھے ان کا مطلب سمجھا دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آیات تو ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر میں جلدی سے اپنی سواری کے قریب پہنچا اور اس پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ جا پہنچا۔ ابن ہشام رحمہ اللہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے فرمایا من لی بعیاش بن ربیعہ و ہشام بن العاص، کون ہے جو عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص کو میرے پاس لے کر آئے۔ ولید بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ ولید مکہ چل دیے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ اسی درمیان میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی، اس نے کھانا اٹھا رکھا تھا۔ ولید نے کہا اے اللہ کی بندی تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں 2 قیدیوں کی طرف جا رہی ہوں۔ ولید سمجھ گئے کہ وہ ہشام بن عاص اور عیاش بن ابی ربیعہ کی طرف جا رہی۔ ولید رضی اللہ عنہ نے اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ کس جگہ موجود ہیں۔ وہ دونوں ایسے گھر میں تھے جس کی چھت نہیں تھی۔ جب رات کے سائے گہرے ہوئے تو ولید اس مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ پھر ولید نے ایک پتھر پکڑا، اسے ان کی ہتھکڑیوں کے نیچے رکھا، پھر اس پر تلوار کا وار کیا اور ہتھکڑیوں کو کاٹ دیا۔ اس وجہ سے ان کی تلوار کو ذو المروہ کہا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور مدینہ چل دیے۔ اسی مرحلے میں ان کی ایک انگلی زخمی ہو گئی جس پر انہوں نے یہ شعر کہا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیت، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہوئی ہے، اور تجھے جو تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ کے راستے کی تکلیف ہے۔ اس کے بعد ولید رضی اللہ عنہ ان دونوں کو لے کر مدینہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اسلام لائے۔ ان کا شمار اولین مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے مکہ ہی میں کاروبار شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برکت اور مال و دولت سے نوازا۔ صہیب رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز ہجرت کے واقعے کے متعلق حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اہل مکہ نے کہا اے صہیب، جب تم یہاں آئے تھے تو بڑے مفلس، قلاش اور حقیر انسان تھے۔ یہاں رہ کر تم نے بے شمار دولت کمائی ہے اور معاشرے میں بلند مقام حاصل کیا ہے۔ اب تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو اور اپنا مال و متاع بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ارأیتم ان جعلت لکم مالی اتخلون سبیلی، مجھے بتلاؤ اگر میں اپنا سارا مال تمہارے حوالے کر دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال ان کے سپرد کر دیا اور خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے نفع کا سودا کیا،
सुहैब ने बड़ा नफा कमाया। हजरत इकरमा रहमहुल्लाह हजरत सुहैब बिन सिनान रूमी रदी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाते हैं, सुहैब रदी अल्लाह अन्हु बगरज़ हिजरत रवाना हुए, अहले मक्का उनके पीछे हो गए। हजरत सुहैब रदी अल्लाह अन्हु ने अपने तरकश से 40 तीर निकाले और मक्का वालों से कहा, तुम मुझ तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक मेरे ये तीर तुम लोगों के बदन में पेवस्त न हो जाए। जब तीर खत्म हो जाएंगे तो मैं तलवार से तुम्हारा मुकाबला करूंगा। तुम मेरी मर्दानगी को खूब जानते हो। अगर तुम मेरा रास्ता छोड़ दो तो मैं अपनी दो लोनियां मक्का में छोड़ रहा हूँ, वो तुम ले लो। इकरमा फरमाते हैं कि इसके बाद ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत सुहैब रदी अल्लाह अन्हु को पढ़कर सुनाई। कौन सी? वमिनन नासि मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए अपने आप को उसके हाथ बेच डालता है। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु अपनी हिजरत का वाकया बयान करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हिजरत मदीना के लिए रवाना हुए। मेरी कोशिश थी कि हिजरत के वक्त मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत हासिल करूं, कंपनी हासिल करूं उनकी। मगर मुझे कुरैश के दो लौंडों ने रोक दिया। मैंने 2 रातें मुसलसल मुसेल का बहाना बनाया। मैं बार बार हाजत के लिए चक्कर लगाता था, यानी बहाना बनाया कि पेट खराब है और बार बार हाजत के लिए चक्कर लगाता था। वो लौंडे कहने लगे, अल्लाह ताला ने इसे पेट की बीमारी में डाल दिया है, हालांकि मैं तंदुरुस्त था। एक रात मैं खामोशी से निकल खड़ा हुआ, उन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे आ लिया। मैंने उनसे कहा, अगर मैं तुम्हें सोने के औक़िए दे दूं तो क्या तुम मेरा रास्ता छोड़ दोगे? उन्होंने मेरे साथ इत्तेफाक किया। चुनांचे मैं उनके साथ मक्का वापस चला आया और उनसे कहा, उस दरवाजे की चौखट के नीचे जमीन खोदो, इसके नीचे औक़िए हैं, फिर फलां औरत के पास जाओ, उसके पास मेरे लिबास के 2 उम्दा जोड़े हैं। उसके बाद मैंने वहां से हिजरत की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही मुझे देखा तो 3 मर्तबा ये फरमाया, या अबा यहया रबिहल बैहु, या अबा यहया रबिहल बैहु, या अबा यहया रबिहल बैहु। ऐ अबू यहया, तेरी तिजारत फायदेमंद है। ऐ अबू यहया, तेरी तिजारत फायदेमंद है। ऐ अबू यहया, तेरी तिजारत फायदेमंद है। उसके बाद हिजरत करने वालों का तांता बच गया। तलहा बिन उबैदुल्लाह, सुहैब बिन सिनान, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, ज़ैद बिन हारिसा और दीगर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हिजरत करके मदीना पहुंचे। रफ्ता रफ्ता इसी तरह तमाम सहाबा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में जमा हो गए। मुहाजिरीन रज़ी अल्लाह अन्हुम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उन्हें वहां क़याम के सिलसिले में कोई परेशानी नहीं हुई। उनके अंसारी भाई खुद आरज़ूमंद थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब रदियल्लाहु अन्हुम तशरीफ ले आए। चुनांचे अंसार मदीना तैयबा में मुहाजिरीन का वालिहाना इस्तकबाल करने लगे। उन्होंने मुहाजिरीन के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और उन्हें अपने अमवाल में बराबर का हक दे दिया। इब्तिदाई तौर पर मुहाजिरीन की तादाद मुसलमान अंसारियों से ज्यादा थी। इस वजह से एक अंसारी एक मुहाजिर की या मुहाजिरीन की एक जमात की मेहमानी का एहतमाम करता रहा, ज़ियाफत का एहतमाम करता रहा। मुहाजिरीन के पास न मालो ज़र था, न दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने का कोई सामान। बाद मुहाजिरीन मुहाजिरीन तने तनहा अकेले आए थे, बाद अपने अहलो अयाल के साथ मदीना पहुंचे थे। चुनांचे मुहाजिरीन के क़याम का तसल्ली बख्श एहतमाम करना, उन्हें मकामी ज़िंदगी के धारे में शामिल करना और सबसे बढ़कर ये कि अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़कर मदीना पहुंचने वालों पर अपने खुलूस और मोहब्बत की मता छिड़कना उनकी ज़िंदगी का
سب سے زیادہ مسرت بخش کام بن گیا۔ اسلامی اخوت کے عقیدے نے مہاجرین اور انصار کو دینی وحدت و یگانگت کی ایک لڑی میں پرو دیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے یہاں قیام کی دعوت دی تو سعد رضی اللہ عنہ اصرار کرنے لگے کہ میں اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور اپنی بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ میرا آدھا مال بھی آپ لے لیں اور میری ایک بیوی سے شادی بھی کر لیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نہایت احترام کے ساتھ اس پیشکش کو ان الفاظ سے رد کر دیا۔ کیا کہا؟ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلنی علی السوق۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ وہ بازار گئے اور محنت مزدوری کی، اس کے سلسلے میں انہیں گھی اور پنیر ملا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ انہوں نے وہیں رہ کر اسلام کی تبلیغ کا فرض اتنے خلوص اور جانفشانی سے انجام دیا کہ بنو امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے گھرانوں کے علاوہ باقی تمام انصار کے ہاں دور تک اسلام کا اجالا پھیل گیا۔ ان کا کوئی ایسا گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ بنو خطاب کا پورا جو قافلہ پہنچا تھا، 20 لوگوں کا قافلہ تھا، تو اس سلسلے میں وہ جو لوگ تھے سب الگ الگ جگہوں پر مقیم ہوئے، الگ الگ انصاری بھائیوں کے ہاں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت زید بن حارثہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ابو کبشہ، یہ تمام قبا میں کلثوم بن ہدم کے ہاں رہائش پذیر ہوئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بنو نجار کے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے یہاں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، ان کی والدہ سخیلہ، ان کے بھائی طفیل بن حارث اور دوسرے صحابہ کرام قبا میں ان کے یہاں ٹھہرے، یعنی عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں۔ حضرت ابو حذیفہ اور ان کے مولا سالم رضی اللہ عنہ، یہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو نجار میں اوس بن ثابت بن منذر کے ہاں قیام فرما ہوئے۔ اس کے علاوہ تفصیل بیان کی گئی۔ اچھا، جو اس سلسلے میں سیرت نگار ہیں انہوں نے بھی بہت بڑا کام یہ کیا۔ دیکھیے ایک ایک یعنی صحابہ کرام کے بارے میں جتنا بھی پتہ چلا، ان کو ساری چیزیں نقل کر دی ہیں کہ کون کس کے گھر میں ٹھہرا، کون کس کے گھر میں ٹھہرا، کون کس کے گھر میں ٹھہرا۔ انشاءاللہ تعالی پھر یہ ہجرت کے واقعے کو ہی ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے اور اس پر ہماری بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔